جی اس وقت ہم موجود ہیں جناب آسکانی عبدالعزیز کی کتاب یادوں کی دنیا کی تقریب رونمائی میں. سینسیٹیو ہے اور سوچنے کے قابل ہے. اب چونکہ کبھی کتاب کو لکھنے کا ایک عمل ہے. ہمارے بہت سے ساتھی کتابوں کے انبار لگاتے ہیں, کتابوں کے گھروں میں جا کے دیکھو, اسپیشلی لائبریری ہے, لیکن ان کو وہ خود ایک کتاب ہے. اگر ان کو پڑھنے لینے کے لیے کہا جائے دیکھو تو آپ کو کتاب کی ایک بھی شائبہ ان کو نظر نہیں آئے گی. آپ خود سوچو کہ کیا اتنی بڑی لائبریری کھول کے بیٹھا ہوا ہے اور اتنی ڈھیر ساری کتابیں ہیں, یہ بندہ کرتا کیا ہے میری کتابوں کا؟ پڑھنے کے قابل بہت سی باتیں ہیں, اگر کرنے بیٹھوں تو رات ہو جائے. باقاعدہ پروگرام کا آغاز کرتے ہیں, تھوڑے میں آپ سمجھ جائیں گے. آپ ماشاء اللہ اتنے سمجھدار ہیں کہ میرے اشارہ ہی سمجھ جائیں گے. تو سب سے پہلے جو آج کی تقریب کے جو صدارت ہیں, میں ان کو دعوت دیتا ہوں. ہمارے اندر بیٹھے ہیں رمضان بلوچ بھائی کی, اللہ ان کو صحت یاب کرے اور مزید صحت یاب کرے. پلیز کچھ بولیں. تو سب سے پہلے میرے پاس جو نام آتا ہے وہ شبیر حسین بلوچ صاحب کا ہے. قرآن کے نام نکلا ہے تو علمی اعتبار سے قداور شخصیات کے سامنے بولنے کا موقع دیا گیا. تو میں ان کی شخصیت سے اس قدر متاثر ہوا. ہمارے یہاں ایک دوست ہے شہزاد قدری صاحب, ان کے ذریعے ہماری ملاقات ہوئی اور یہ ملاقاتیں بڑھتے بڑھتے یہاں تک بڑھ گئیں کہ ہم اس لہاری کی گلیوں میں لہاری کے مسائل پر, لہاری کے تعلیمی مسائل پر مختلف حوالوں سے مختلف موضوعات پہ یکجا ہونے لگے. اپنی زندگی کے اوراق پیش کیے تو میں چونک گیا, اور جب وہ چند اقساط لکھنے کے بعد باقاعدہ کتاب کی صورت میں میرے سامنے آئی, یقین جانیے کہ میں بے ساختہ یہ کہنے پر مجبور ہو گیا کہ ایسی شخصیات کو اور ان جیسی مزید شخصیات کو اپنی یادیں, اپنے تجربات و مشاہدات یقینی طور پر قلم بند کرنے چاہیے, تاکہ ہماری جو نئی نسل ہے, جو نوجوان ہیں, انہیں یہ سبق ملے, انہیں یہ تحریک ملے کہ کامیاب زندگی کے لیے کیا کیا شرائط ضروری ہیں, اور ایک کامیاب زندگی کے دوران, کامیاب زندگی کے اصول کے لیے جو مشکلات درپیش ہوتے ہیں تو ان کا سامنا کرنے کے لیے آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے. یہ تمام باتیں آسکانی صاحب نے اپنی کتاب میں بڑے کھلے انداز میں, بڑے تفصیلی انداز میں بیان کی ہیں. ہمارے اس لیاری کی سرزمین میں ایسے بہت سے ناتراشیدہ عیدیں موجود ہیں تاکہ ہم اور ہمارے آنے والی جو نسلیں ہیں ان سے استفادہ کر سکیں. جناب لطیف بلوچ صاحب کو کہ انہوں نے پہل کرتے ہوئے آسکانی عبدالعزیز صاحب کی یادوں کی دنیا کو یہاں آج کی اس محفل میں آپ کے سامنے پیش کرنے میں پہل کی ہے. بہت بہت مبارکباد, بہت بہت شکریہ. تو میں اب تقریر دینا چاہوں گا, اپنے کلمات سے ہمیں نوازیں. شکریہ صاحب, عبدالعزیز صاحب. عبدالعزیز آسکانی میں نہیں سمجھتا کسی تعارف کے محتاج ہیں. اگر کوئی فیس بک کو صحیح طور پر فالو کرتا ہے تو ان کی جو ہے بڑا نام ہے. اور دیکھیں یہ عبدالعزیز آسکانی یہ ہمارے سامنے پلے بڑھے ہیں, ہمارے گھر کا ایک فرد ہے, بلکہ میں کہتا ہوں کہ ہمارے گھر کا ایک لڑکا آج اس مقام تک پہنچ گیا ہے. یہ ہمارے لیے باعث فخر ہے کہ آج اتنی عزت اور واقعی اتنی عزت کے مستحق ہیں. دیاری میں ہر نوجوان, دیاری کا نوجوان جو ہے وہ پیدا ہوتے ہی کوئی سونے چاندی کا چمچہ منہ لگائے وہ نہیں پیدا ہوتا. اتنے خوش نصیب ہم ہیں نہیں. ہر نوجوان جو آج
لیاری کے جو آج کسی مقام تک پہنچ گئے ہیں، انہوں نے اپنی زندگی جدوجہد سے حاصل کی ہے. یہ کامیابی انہوں نے جدوجہد سے حاصل کی ہے. اسی جدوجہد کے نتیجے میں آج ہم دیکھتے ہیں کہ عبدالعزیز جنہوں نے بہت ہی کم عمری میں اپنی پریکٹیکل عملی زندگی شروع کی، اور یہاں سے جب ان کو چانس ملا UAE میں، وہاں بہت ہی دیکھیں، آپ یوں سمجھ لیں کہ پاکستان کے گریڈ 1 سے انہوں نے اپنی زندگی شروع کی. لیکن میں اور جو کمرشل فارمز ہیں وہ کی طرح جیسے ہم جیسے لوگ کسی طرح چانس لے کے چلے گئے ہیں، تو اس پر بھی ہمیں فخر ہے عزیز صاحب کہ آپ نے جو ہے ہمت نہیں ہاری. اور اس کے علاوہ عبدالعزیز صاحب ایک خوبی میں یہ بتا دیتا ہوں کہ یہ اپنے ساتھ لوگوں کو لے کر چلتے ہیں. اپنی زندگی وہاں بنا رہے تھے، تو اس میں انہوں نے اپنے جو گھر کے جو اور نوجوان ہیں ان کو بھی وہ راستہ دکھایا جدوجہد کا، اور ان کی مدد کی، اور وہ گئے بھی، اور اس سے ان کی معاشی زندگی بہتر ہوئی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی ایک یہ کریکٹر کے لحاظ سے کہ ہم اپنے لوگوں کو بھولیں نہیں. فرض کریں مجھے کوئی چانس مل جائے یا میں اپنی کیریئر بناؤں، تو میں پیچھے نہیں دیکھوں، آس پاس نہیں دیکھوں، تو یہ میرا کریکٹر پھر اچھا نہیں ہے. یہ ہم جو ہے پھر یہ انفرادی جو ہے یہ سوچ ہے، اور اجتماعی سوچ رکھنی چاہیے اپنے، کیونکہ ہمارے خاندان میں مشکل ہی سے لیاری میں بیک گراؤنڈ کافی ہے تفصیل، لیکن اتنے ہم لوگ خوش نصیب نہیں ہیں. خاندان میں اگر ایک لڑکا لکھ پڑ جاتا ہے یا کسی پوزیشن پر پہنچتا ہے، تو ان کو سہارا دینا، ان کو اپنے ساتھ لے کر چلنا، یہ بہت بڑی خوبی ہے جو عبدالعزیز صاحب میں ہے. اور یہ جو بات ہے، اور یہ مطلب آپ سمجھ لیں کہ ان کی کہانی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہر نوجوان کی کہانی ہے کہ کن مراحل سے ان کو گزرنا پڑا، کیسے کیسے لوگوں سے واسطہ پڑا، جب وہاں گئے تو وہاں کیا ماحول تھا. اور یہ صرف ان کی عابدی نہیں ہے، یہ ایک سفر نامہ بھی ہے. اس میں آپ کو اندازہ ہوگا کہ دبئی میں، UAE میں یا مڈل ایسٹ میں وہاں کے لوگوں کی سوچ کیا ہے، وہاں سوشل لائف کیسی ہے ان کی، وہ کیا سوچتے ہیں، سیاست کے بارے میں کیا سوچتے ہیں، انسانی اخلاقیات کے بارے میں ان کا رویہ کیا ہے. بڑی خوشی ہے کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اپنی کہانی، دیکھیں ہر گھر کی ایک کہانی ہوتی ہے، ہر فرد کے پاس اپنی ایک کہانی ہوتی ہے. اس کہانی کو آپ نشیر کریں گے تو ہو سکتا ہے ہمارے کچھ نوجوان جو ہے اثر لیں اور وہ آپ کی جدوجہد، آپ کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کریں. تو میں مبارکباد دیتا ہوں عبدالعزیز صاحب کو، بہت کامیاب ہوئے ہیں. اور اچھا، یہ ہمارے لیے اور بھی زیادہ فخر کی بات ہے کہ عبدالعزیز صاحب کی جو صاحبزادی ہیں وہ ڈاکٹر مریم آسکانی بن گئی ہیں. اور پہلے ہم سمجھتے تھے کہ میں سب سے زیادہ تعلیم یافتہ ہوں، تو انہوں نے میرا بھی ریکارڈ توڑ دیا ہے بچی نے. تو بہرحال کتاب جو ہے وہ علم کا ایک ذریعہ ہے، انفارمیشن کا ایک ذریعہ ہے. اس سے پڑھ کے آپ بہت کچھ ہم سیکھتے ہیں، ہمیں روشنی ملتا ہے، آگاہی ملتا ہے. تو بہرحال سب سے پہلے میں عبدالعزیز آسکانی کو یادوں کی دنیا کی جو ہے اشاعت فرم کو مبارکباد دیتا ہوں. اس طرح لیاری میں کتابوں کی دنیا میں ایک نئی کتاب کا جو ہے اضافہ ہو گیا، اور یہ ہمارے لیے باعث فخر اور خوشی کی بات ہے جن کی زندگیاں جدوجہد سے جو ہے اپنے ورثے کو جو ہے وہ منظر عام پہ لائیں. تو بہرحال میں نے سرسری جو ہے عبدالعزیز آسکانی کی کتاب کا مطالعہ کیا، تو میں نے ایک مشترکہ عنصر دیکھا
وہ یہ کہ ان کی زندگی اب میرے اور آپ کی طرح جدوجہد سے جو ہے بھرپور ہے، اور اس سے ساتھ یقیناً روشنی جو سامنے آتا ہے وہ یہ ہے کہ اگر انسان کوشش کرے، جدوجہد کرے، تو بہت کچھ ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے میں ان کو پھر ایک بار مبارکباد دیتا ہوں ان کی کاوشوں کا۔ انہوں نے بڑی خوبصورت انداز سے اپنی زندگی کے چیدہ چیدہ واقعات جو ان کو پیش آئے ان کو بڑی خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ لیکن ناقدین جو ہے، میں ایک بات واضح کروں، یہاں توڑا مارے گروپ ہے، وہ ہر اچھے کام میں جو ہے توڑا ماریں گے، اس سے دل شکنی نہیں ہونا چاہیے۔ رمضان بلوچ نے کتاب ہوئی، میں نے 6-7 کتابیں لکھی، تو جو لوگ جن کا ایمان ہے جدوجہد، جو یہ ایمان رکھتے ہیں، تو ان کے لیے مشکلات ہوں گے، چاہے کوئی بھی ہو۔ آپ کے ہر اچھے کام کو جو ہے وہ ڈسکریج کیا جائے گا، اور ہر برے کام کو جو ہے اچھالا جائے گا۔ تو بڑی خوشی کی بات ہے، عبدالعزیز آسکانی نے جو اس کی زندگی رہی اور جو وہ جدوجہد کرتے رہے بہتر سے بہتر مقام حاصل کرنے کی، تو وہ مسلسل کوششوں اور جدوجہد سے اپنی مقام انہوں نے پا لیا۔ تو بہرحال ان کا کتاب یقیناً سیاسی نہیں ہے، نظریاتی نہیں ہے، لیکن زندگی سیاست پہ ختم نہیں ہوتی ہے، نظریات پہ ختم نہیں ہوتی ہے۔ زندگی ان تمام چیزوں سے بالا تر چیز ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک منفرد پیدا کیا ہے۔ ہم سب اللہ کی طرف سے ایک منفرد شخصیت ہیں، صرف یہ کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو پہچانتے ہیں، کچھ لوگ نہیں پہچانتے۔ ہم سب کی ایک کہانی ہے، جس طرح رمضان نے کہا، ہم سب کی زندگی ایک کہانی ہے۔ اس کہانی کو ہم کوشش کریں کتابوں کی صورت میں جو ہے منظر عام پہ لائیں۔ ہمارے یہاں 30-40 سال سے جو ہے ایک جدوجہد جاری ہے اپنی لوگوں کی تقدیر کو بدلنے کی۔ اس میں کئی ہمارے دوست اب اس دنیا میں نہیں رہے، بہت سارے آج بھی کئی بیماریوں کے شکار ہیں، لیکن ہمیں چاہیے کہ کچھ اجتماعی طور پہ کوئی ایسا کام کریں، وہ تمام لوگ جو ہماری قومی اثاثے ہیں، جنہوں نے اپنی قربانیاں دی، جن کی خاندانیں متاثر ہوئی، جن کو میں بہت قریب سے جانتا ہوں، اور یہ سلسلہ آج تک جاری ہے۔ لیکن یہ کہ کوئی ایسا گروہ ہو جسے کہتے ہیں تھنک ٹینک۔ آپ یورپ کے پوری ہسٹری کو دیکھیں، سب سے بعد سیاست تو بعد میں آیا، کیونکہ سب سے پہلے لوگوں کو یہ احساس دلانا کہ جی ان کے حقوق کیا ہیں۔ ہمیں غربت اور جہالت میں رکھا گیا۔ آپ سب لوگوں کا بہت بہت شکریہ، اور مجھے امید ہے کہ آگاہی اور شعور کا یہ قافلہ جو ہے جاری رہے۔ رمضان بلوچ صاحب سے گزارش ہے کہ وہ حاضری کراتے رہیں سب کو۔
आसकानी स्टूडेंट लाइफ में हमारे साथ काम करते थे, बहुत बहुत मुबारकबाद। अब मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, आज हमारे साथी मेरे उस्ताद शायर अदीब दानिश्वर सहाफ़ी सलीम जान बलोच की 14वीं सालगिरह है, जो जहद मुसलसल थे, जिन्होंने ज़िया अमरियत में कोड़े भी खाए, कैद व बंद की सऊबतें बर्दाश्त की। आज उसकी 14वीं साल के बरसी के हवाले से हम बॉक्सिंग क्लब में 3 बजे एक तकरीब मुनक्कद कर रहे हैं। उसमें जो है ना हमारे शाकीवाला चौक पे सलीम बलोच के साथी यहाँ रफीक बलोच भी मौजूद है, जो उनके साथ पब्लिशिंग में जो रोशन लफ्जा की शागिर्द है, उन्होंने अहम किरदार अदा किया है। उनकी जानिब से ऐलान है कि 12 तारीख को एक शायर ज़फ़र करीम साहब, जो उर्दू के बलोची के बहुत अच्छे शायर हैं, उनके एजाज़ में प्रोग्राम तरतीब दिया गया है। उसी मकाम पे लियारी लेबर वेलफेयर सेंटर अवामी बिजनेस का नाम बलूचिस्तान मरकज़ी दफ्तर कहलाता है, वहाँ ये प्रोग्राम है। तो अगले संडे को 12 तारीख रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इज़्ज़त माब सर अब्दुल लतीफ़ बानी रीडर्स क्लब और मोअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात और मेरे क़रीबी दोस्तों, मैं रीडर्स क्लब के सर अब्दुल लतीफ़ साहब और इस इदारे के मेंबरान का इंतहाई मशकूर व ममनून हूँ कि उन्होंने मेरी किताब की रहनुमाई के लिए मुझे अप्रोच किया और ये इज़्ज़त बख्शी कि मैं अपनी किताब, अपनी आपबीती पर मबनी इस किताब की रहनुमाई यहाँ करूँ। मेरी किताब यादों की दुनिया में मैंने अपने बचपन से लेकर आज तक 66 सालों की सुनहरी यादों को यकजा करके किताबी शक्ल दी है। यादें इंसान का कीमती सरमाया होते हैं और वो यादें ही हैं जो उन्हें उनके बीते हुए अच्छे। मैंने अपनी इस तहरीर के ज़रिए ये बताने की कोशिश की है कि ज़िंदगी के मराहल मैंने कैसे तय किए ताकि मेरी ज़िंदगी में गुज़रे अच्छे और बुरे तजुर्बात से आइंदा नस्लें सबक हासिल कर सकें। हमारी दुनिया में ये देखा गया है कि 70% लोग अपनी यादों और गुज़रे लम्हात को अपने साथ ही दफन कर देते हैं, लेकिन 30% लोग ऐसे भी हैं अब भी मौजूद हैं जो अपनी याददाश्त कलमबंद करके किताबी शक्ल देकर तारीख़ में महफूज करते हैं। इस आपबीती को किताबी शक्ल देने से पहले मैंने अपनी इन याददाश्तों को किस्तवार फेसबुक पर अपनी आईडी पर तहरीर करके पोस्ट की, जिसे लोगों ने बेहद पसंद किया और उनका इसरार था कि मैं अपनी यादों की दुनिया को किताबी शक्ल दूँ ताकि नई नस्ल के लिए किताब एक चैलेंज साबित हो। वो इस किताब को पढ़कर सब्र और बर्दाश्त और अपने रब पर यकीन महकम रख कर अपनी मंजिल का तयन करें। इस किताब को तकमील तक पहुँचाने के लिए जिन अहम शख्सियात ने मुझे हौसला दिया उसका मैं बयान ज़रूरी करूँगा और हिम्मत दी। इनमें सर फहरिस्त सर डॉक्टर अख्तर बलोच साहब, वाइस चांसलर बेनज़ीर भुट्टो शहीद यूनिवर्सिटी थे। इंजीनियर सर इमाम बख्श, साबिक जनरल मैनेजर इंजीनियरिंग कराची पोर्ट ट्रस्ट और कराची शहर की मारूफ समाजी शख्सियत और लियारी कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के रूबे रवां मोहतरम सर अब्दुर्रहीम मौसी साहब थे। इनका मैं ममनून मशकूर हूँ कि आज मैं भी मुसन्निफ़ीन की सब में आ खड़ा हुआ हूँ। उम्मीद करता हूँ जो लोग मेरी किताब का मुताला करेंगे उनको मेरी तहरीर और मेरा अंदाज़ पसंद आएगा। कोताहियाँ इंसान से होती हैं, कोताहियाँ ज़रूर होंगी क्योंकि इंसान ख़ता का पुतला है, लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी की सही तस्वीर पेश करने की अदना सी कोशिश की है। आखिर मैं उन तमाम दोस्त अहबाब का भी शुक्रिया अदा करूँगा जिनकी इखलाकी और माली इमदाद शामिल ना होती तो ये किताब कभी उन ज़राए पर ना आती। इन शख्सियात ने मुझसे अपना नाम ज़ाहिर ना करने का वादा लिया है, इसलिए मैं एक बार फिर इन तमाम अकाबरीन का दिल की गहराई से शुक्रगुज़ार हूँ और ममनून हूँ। आपकी दुआओं और नेक ख्वाहिशात का तलबगार हूँ। एक बार फिर मैं मोहतरम अब्दुल लतीफ़ साहब और तमाम मुअज़्ज़िज़ीन और दोस्त अहबाब का इस तकरीब में शर्त शवारी के लिए शुक्रगुज़ार हूँ। इस किताब के पब्लिशर्स अदारे रिजन लफ्ज़ां की शागिर्द के असगर लाल और तमाम मेंबरान का मैं तहे दिल से शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने मुझ नौवारिद मुसन्निफ़ को बेहतरीन सर्विस फराहम की और मुझसे इंसाफ किया। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं अपने दोस्त अब्दुल अजीज़ आसकानी साहब की किताब यादों की दुनिया के हवाले से मैं सबसे पहले अजीज़ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ और उसके बाद लतीफ़ साहब के बारे में दो कलमात ऑफ रीडर्स क्लब के चेयरमैन जो हर वक्त हर किसी मौके पर भी वो अपनी खिदमत पेश कर देते हैं। आसकानी साहब की किताब के हवाले से सिर्फ दो बातें कहता हूँ।
क्योंकि समाज में दो ही क्लास के लोग होते हैं, एक वो जो किताब कलम से दिलचस्पी रखते हैं और दूसरा वो जो सिर्फ अपनी ज़ात के हवाले से वो अपनी ज़ात की तरक्की के लिए, अपनी मतलब पर्सनल लाइफ के लिए जद्दोजहद करते हैं। और जो किताब के साथ मुंसलिक हैं, कलम के साथ मुंसलिक हैं, वो समाज का एक बाशूर फर्द कहलाता है। और उन्हीं की निस्बत से ये समाज का जो इर्तिका है, जो सही जानिब शऊर की जानिब या एक आला समाज की तामीर के लिए जो जद्दोजहद करते हैं, तो ये हज़रात इन तबक़ात में शामिल होते हैं। तो मैं अजीज़ साहब को मुबारकबाद देता हूँ और दोस्तों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि दोस्त सारे आके जमा हुए हैं और इसकी अजीज़ साहब की हौसला अफजाई के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। पहले मैं किताब के आतर मुसन्निफ अब्दुल अजीज़ आसकानी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने मेरे कलब को ये एजाज़ बख्शा है कि आज उनकी किताब की नुमाइंदगी कर दी। दूसरी बात ये कि जो मली इब्राहिम अजरी जो दूर दराज से दोस्त आए, उनका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि वो अपनी गुनाह सरगर्मी के बावजूद हमारे तरफ की इस तकलीफ को तकलीफ में तशरीफ़ आवर है। मुझे उम्मीद है इल्म और आगाही का ये काफ़िला जो बुक रीडर्स क्लब ने आज से 2 साल पहले शुरू किया था, ये जारी रहेगा। और इंशाल्लाह आपको एक खुशखबरी सुनाऊं, इस दफ़े जो हमारा बुक रीडर्स क्लब का माहनामा अफ्तार निकलता है, उसको हम सालाना किताब की सूरत में दे रहे हैं। उसके लिए भी हम बड़ी तकरीब मुनक़्क़द करेंगे। इसके ज़रिए जो है हम अपने ख़यालात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं, चाहे आप किसी भी नज़रिए के हो, किसी भी मुख्तलिफ फ़िक्र में हो। मुझे उम्मीद है कि आपका ये तावन जो है वो जारी रहेगा। मैं आप सब लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो इस जो है बावकार तकरीब में जो है ना बहुत सारे जो है शख्सियात ने शिरकत की। इसके अंदर रमज़ान बलोच साहब और शब्बीर हुसैन सर, लतीफ़ बलोच साहब और दीगर जो है ना वो बहुत सारे जो है ना वो मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। मल्लीर से लोग आए हुए थे और दीगर इलाकों से भी वो चौक दर चौक जो है ना वो लोगों ने इस किताब की रुनमाई में शिरकत की। यानी नाज़रीन, आप जानते हैं कि यादें खट्टी होती हैं, मीठी भी होती हैं। किताब आप यही समझिए ये खट्टी मीठी किताब है, पढ़ेंगे तो आपको इसका जो है ना वो एहसास होगा। चलें लोगों से बात करते हैं और देखते हैं लोग इस बारे में जो है ना इस किताब के बारे में क्या कहते हैं। कॉलेज के बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए जो तमाम जहानों का मालिक है। आज यहाँ पर आसकानी अब्दुल अजीज़ साहब, जिनको मैं हमेशा जब भी पुकारता हूँ तो बड़ी ये पुकारता हूँ कि बहुत ही भारी भरकम शख्सियत हैं, और आज इनकी एक किताब यादों की दुनिया की रोनुमाई तकरीब थी, इसमें हाज़िर हुआ और बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई। मुझे ये खुशी हो रही है कि मैंने ना सिर्फ इस किताब को चीदा पढ़ा है, बल्कि ये कि मैंने इनकी आप बीती उनसे सुनी है। मैंने उनकी आप बीती उनसे सुनी है। अक्सर मौक़े पर उस महफ़िल में हमने उनसे इस बात सुनी है, और मैं इनको मुबारकबाद देता हूँ उस रोनुमाई तकरीब की। यहाँ पर दोस्त मैं एक मुख्तसर बात अर्ज़ करूँगा कि मुसन्निफ़ अपनी किताब लिख देता है और हर क्रेज़ी के साथ वो अपने सारा इसमें शामिल कर देता है, अपनी सारी तवानाई इसमें लगा देता है, रातों को जाग कर। इसके बाद ये होता है कि इस मुसन्निफ़ीन की किताबें वो सेल्फ में पड़ी होती हैं और उसमें बहुत ही इनके लिए मुश्किल होती है कि फिर उनको मुख्तलिफ़ इदारों में जाना पड़ता है, उसको बेचना है, फिर इसका करके। मैं समझता हूँ ये बड़ा अलमिया हमारे लिए, ये बहुत ही बड़ा अलमिया हमारे लिए कि हमें आगे बढ़ना चाहिए और हमें ये करना चाहिए कि ना सिर्फ किताब को कीमतन ख़रीदना चाहिए, बल्कि अपने बिसात से कुछ बल्कि बिसात के मुताबिक ख़रीदना चाहिए कि जब हम ख़रीद सकते हैं, और फिर इसके बाद हम उसको तकसीम करें। ये बहुत अच्छा लगेगा कि मुसन्निफ़ीन अपनी तरफ से तकसीम करेगा। उसने तो अपना काम कर दिया है, उसने तो सारी चीज़ें लिख के हमें दे दी हैं, और अब जो है वो ये हमारा काम है, अब ये गेंद हमारे कोर्ट में होती है कि हम उनको क्या इज़्ज़त देते हैं, और इज़्ज़त देने का यही ज़रिया है कि हम इनकी किताब कीमतन ख़रीदें और ज़्यादा ख़रीदें। बहुत शुक्रिया जी।
पर मैं जनाब अब्दुल अजीज़ आस्कानी साहब जो कि हमारे बहुत अच्छे दोस्तों में से हैं, उनको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनके साथ साथ लतीफ़ बलोच साहब की भी मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने ये प्रोग्राम यहाँ पर ऑर्गेनाइज़ किया। आपका ताल्लुक़ चूँकि अजीज़ आस्कानी एक इल्मी व अदबी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं, हमने इनकी ये जो किताब है यादों की दुनिया फेसबुक पर मुख्तलिफ़ अक़साद की सूरत में पढ़ी, बहुत अच्छा लगा, बहुत दिलचस्प, बहुत इंटरेस्टिंग। इसमें उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अहवाल बताए, ज़िंदगी के हालात बताए कि किस तरह उन्होंने मेहनत की, किस तरह उन्होंने तालीम हासिल की और किस कदर अपने जहाँ पर ये दुबई के बैंक में मुलाजमत करते थे वहाँ पर उन्होंने कितनी कदर मतलब अपने बैंक के साथ और अपने खातेदारों के साथ एक बड़ा बेहतरीन इनका बड़ा अंडरस्टैंडिंग था, जिसकी वजह से आज वो कामयाब हुए। इनकी किताब को पढ़कर एक तो इल्मी लिहाज से तो मैं कहूँगा बहुत बेहतरीन और अच्छी किताब है पढ़ने वालों के लिए, लेकिन जो बैंकर्स हैं खासकर उनके लिए भी एक अच्छी किताब है कि सर के तजुर्बे और सर ने जो अपनी तजुर्बा बयान किया है वो उससे इस्तिफादा हासिल कर सकता हूँ। मैं सर को और आप सबको मुबारकबाद देता हूँ कि अल्लाह इनकी किताब को दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की दे। थैंक यू सर। हाँ, आवाज़ सही है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कभी तो ऐसा भी दस्तूर खुशगवार चले, कभी तो ऐसा भी दस्तूर खुशगवार चले, फ़कीर तन के चले झुक के शाहरियार चले। मैं आज जनाब मोहतरम अब्दुल अजीज़ आस्कानी की किताब की रुनमाई के लिए हाजिर खिदमत। मुझे अजीब लगा, मैं ज़रा मुनफरिद इंसान हूँ, यहाँ अदबी शख्सियत, सियासी, समाजी, सहाफ़ती तमाम शख्सियात मौजूद हैं, मगर अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि हमारे यहाँ कोई हाल, कोई बड़ा सा हाल। हालांकि लियारी एक कदीम तरीन कराची की माँ और यहाँ बलोच आबादी और बड़े बड़े लोग यहाँ पैदा हो गए और यहाँ से निकल कर चले गए, मगर लियारी पसमानदा ही रहा। बड़ा अफसोस होता है कि इतने बड़े शख्सियात हम में मौजूद हैं और हम इस छोटे से दड़बे में, मुझे कहने दीजिए, हमने दड़बे में ये प्रोग्राम किया। मुझे अफसोस हुआ, कराची लियारी, कब तक लियारी से सोते माँ का सलूक किया जाएगा। खुदारा मैं मुताल्लिका अफसरान और जितने भी लियारी के सियासी जमातें जो कि गुज़िश्ता 40-50 साल से हुक्मरान रही हैं, यहाँ कुछ भी नहीं है। आप यहाँ देख लीजिए कि बड़े बड़े शायर, अदीब, सहाफ़ी, पता नहीं कितने बड़े बड़े अजीम लोग शिरकत कर रहे हैं और हमें बैठने की जगह तक मुयस्सर नहीं। वमा अलैना इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अगस्टा साउथ के गवर्नमेंट सेकेंडरी टीचर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के नाते, डिस्ट्रिक्ट साउथ के, और लियारियन सबसे पहले होने के नाते, क्योंकि शायद मेरा ये पहला जो है ये मुसन्निफ़ों के बीच में ये प्रोग्राम है, और लेकिन मैं जो है बेसिकली मेरा बहुत पुराना रिश्ता है लियारी के साथ, और लियारी की जो हिस्ट्री है और जो मुसन्निफ़, जो सियासतदान, जो तारीखदान, जो राइटर लियारी ने पूरे पाकिस्तान को दिए हैं, शायद वो जो है तारीख गवाह इसकी। तो उन मुसन्निफ़ीन में से जितने भी बड़े बड़े नाम हैं जो आज जो डिस्कस हुए, और उसमें से जो है आज अब्दुल अजीज़ आस्कानी साहब का जो है ये किताब यादों की दुनिया देखकर जो है बड़ी खुशी हुई। मैं अपने प्लेटफॉर्म से गवर्नमेंट टीचर्स एसोसिएशन साउथ के हिसाब से मैं आस्कानी साहब को जो है मुबारकबाद पेश करता हूं और उम्मीद करता हूं कि न्यू जनरेशन इससे जो है इस्तिफादा हासिल करेगा, और ख़ुसूसन लियारी जो सियासत की माँ है, जो मुसन्निफ़ों की माँ है। और ये भी आपको बताता चलूँ साथ में कि कराची के अंदर सबसे कदीमी
علاقہ لیاری ہے اور سب سے قدیمی تعلیمی ایجوکیشنل پلیٹ فارم یہیں سے اسٹارٹ ہوئی اور تحریکیں یہیں سے اسٹارٹ ہوئی ہیں. تو اس نسبت سے آج مصنفین کے بھی صف میں لیاری سب سے آگے ہے. ان مصنفین میں سے عبدالعزیز آسکانی کا آج ایک نام رونما ہوا ہے. امید ہے کہ ہمارے نوجوان اس سے استفادہ حاصل کریں گے. اس کی زندگی کی داستان کو دیکھتے ہوئے اپنی زندگی کا ایک اسپیسیفک راستہ جو ہے چنیں گے جو کامیاب راستہ ہوگا, جو لیاری کے لیے اور پورے پاکستان کے لیے جو ہے ایک قابل فخر نام ہوگا. بہت بہت شکریہ. تھینک یو. اور ہمیں یہ چیزیں آج مجھے یہ اعزاز حاصل ہوا کہ میں عبدالعزیز آسکانی صاحب کی کتاب یادوں کی دنیا کے اس رونمائی کی تقریب میں شریک ہوا. اور اتفاق ہے کہ اس کتاب کی اشاعت سے پہلے ہی آسکانی صاحب مجھ سے رابطے میں تھے اور کتاب کی مسودے کی نظر ثانی اور اس پر قدر بیونت میں نے کی تھی. تو اس دوران ہی مجھے اندازہ ہوا کہ ایک نئے مصنف کا ظہور ہو رہا ہے. ایک ایسے مصنف جو اپنے گھرانے کی جو روایات ہیں ان کو مزید سربلندی کی طرف لے جا رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ کتاب نوجوان نسل کے لیے ایک بہت بڑا سرمایہ ثابت ہوگی, کیونکہ ان کی یہ 66 سالہ زندگی کے تجربات و مشاہدات کی امین ہے. اور ہم امید کرتے ہیں کہ آئندہ جو ہمارے سینئر ساتھی ہیں, جو بزرگ ہیں, وہ بھی اپنے تجربات و مشاہدات کو قلم بند کر کے نوجوانوں کی رہنمائی کریں. بہت شکریہ. آج کی تقریب رونمائی کے حوالے بہت شکریہ پہلے ہمارے سلامتی ٹی وی کا اور ساتھ ساتھ آپ سب کا. جس طرح وہ لکھنے والوں نے یادوں اپنی زندگی کی یادوں کو تحریر کیا ہے. ہم کسی زمانے میں یادوں کی بارات سنتے تھے, یہ بھی ایک یادیں ہیں اور بڑی اچھی بات ہے اپنے سوچ کو, اپنی زندگی کو ایک جگہ منجمد کرنا, ایک جگہ کتابی شکل میں لانا. عزیز آسکانی ایک بہت ایکٹیو پرسنلٹی ہیں اور ہمارے ساتھ لیاری اور لیاری کے تمام سنجیدہ طبقے کے پروگرام میں ان کا ایک پازیٹیو رول رہا ہے. ہم نے تو آج کل اس کو سوشل ایکٹیوسٹ کا نام بھی دیا ہے آپس میں. اور یہ کتاب کی رونمائی آج جو انہوں نے کی, میں سمجھتا ہوں اس نے ایک نئی تاریخ رقم کی ہے اور ایک سوچ پیدا کی ہے کہ آپ کچھ نہ کچھ کرتے رہیں. ایک شخص جس کے میں یقیناً آپ کو کہوں گا کہ میرے ذہن میں بھی نہیں تھا کہ عزیز صاحب چپ کے آسکانی صاحب یہ کتاب بھی لکھ رہے ہیں. جب انہوں نے مجھے پچھلے دنوں کہا کہ یہاں لطیف صاحب کے عبداللطیف صاحب کے پاس پروگرام ہے بک ریڈر کلب میں, اب میں نے کہا آپ نے کتاب بھی لکھ ڈالی اور مجھے پتہ بھی نہیں چلا. تو جبکہ اس سے پہلے میں نے اپنی کئی کتابیں لکھی لیکن میں ابھی تک اس کی اشاعت نہیں کر سکا ہوں. تو بہرحال میں ان کو مبارکباد دیتا ہوں اور آپ دوستوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں. میں دعا کرتا ہوں کہ ہمارا یہ چینل سدا چلتا رہے, کامیاب رہے اور مصور بھائی کو اللہ صحت دے, ہمارے درمیان رہیں, ان کی کچھ صحتیابی کی دعا کرتا ہوں. عزیز آسکانی کی بہتر مستقبل اور مزید لکھتے رہیں. میں سمجھتا ہوں آپ کا اس میں بڑا پازیٹیو رول ہے. آپ موجود ہوئے, آپ کا آنا, ہمیں کور کرنا, یہ ہمارے ڈوبی ہوئی سانسوں میں ایک حوصلہ دینے والا کام آپ کر رہے ہیں. تھینک یو ویری مچ, بہت مہربانی. یہ جو ہے میرا بہت اچھا میرا چھوٹا بھائی, لیکن وہ میرا ٹیچر بھی ہے, شبیر حسین صاحب. وہ مجھے ٹائم نہیں دے رہے ہیں, دراصل ان کی طبیعت صحیح نہیں ہے اور اللہ انہیں بھی صحت دیں. بھی ویسے وہ ہلتے پلتے نظر آ رہے ہیں. اور آپ کو شاید یاد ہوگا مصور صاحب, میں نے آپ سے ایک ذکر کیا تھا کہ آپ مجھے ملیے گا, یہ کافی دنوں کی بات ہے. تو انفارچونیٹلی آپ کی طبیعت کچھ ناساز تھی جس کی وجہ سے آپ سے اس موضوع پہ ڈسکس بھی نہیں ہو سکا. اور آپ سے جو آپ حالانکہ مسلسل پوچھ رہے تھے عابد بھائی کیا کام ہے, میں نے کہا آپ ملو گے پھر بتاؤں گا. موضوع میرا یہی تھا کہ میں جو کچھ لکھ چکا ہوں اور میں نے ہمیشہ اپنے لکھے ہوئے معاملات کو جو بھی ہیں دنیا کے جو انسانی زندگی پر گزرتی ہیں, جو اپنے روزمرہ زندگی میں وہ دیکھتا ہے, اس کو میں لکھ کر اپنے ذہن سے دل سے لکھ کر اس کو کاغذ پہ اتار کے چھوڑ دیتا تھا. لیکن دوستوں نے جس طرح میری پذیرائی کی, میں اس کو کتابی شکل میں لانا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ لوگوں کے بغیر میں نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں بہت چیزیں ایسی ہیں کہ اس میں نظریاتی معاملات ہوتے ہیں, سیاسی معاملات. ایک میں پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں, ایجوکیشن سے بھی ریلیٹڈ ہوں, پھر بہت سے اداروں سے وابستہ ہوں.
میں نہیں چاہتا ہوں کہ میری غلطی سے کا اثر آگے پڑے. اس میں مجھے آپ لوگوں کی مشاورت کی ضرورت ہے. خالد جیسے دوستوں کی بھائیوں کی ضرورت ہے, عزیز آسکانی جیسے دوستوں کی ضرورت ہے, یا مجھے حسین جیسے بچوں کی بھی ضرورت ہے, تاکہ وہ ہمیں گائیڈ کریں. کیونکہ انسان عقل کل نہیں ہے, اور انسان اس وقت اچھا اور کامیاب ہوتا ہے جو اپنے دوستوں کی مشاورت سے کوئی کام کرتا ہے, اس میں خیر برکت ہوتی ہے. میں اپنی گفتگو کے آخر میں ہوگا, بندہ ہر کام میں محتاج صلاح ہوتا ہے, مشورہ باہمی آغاز فلاح ہوتا ہے. تھینک یو تھینک یو. ساتھ ہماری ٹیچر ایسوسیشن ویسٹر ساؤتھ کا میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ کا نائب صدر بھی ہوں. آج کی اس سادہ مگر پروکار تقریب میں شرکت کرنے پر مجھے بہت خوشی ہوئی. یہ ہمارے نہایت ہی قابل احترام ہر دل عزیز سماجی شخصیات جناب عبدالعزیز آسکانی صاحب نے جو اپنی کتاب مرتب کی ہے یادوں کی دنیا, اس میں بہت زیادہ علمی و ادبی شخصیات, ادیب اور دانشوروں نے بھرپور انداز میں شرکت کی. تو میں ان کو دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں, کیونکہ اس کتاب میں انہوں نے اپنی زندگی کا 66 سالہ تجربہ جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے مرتب کیا ہے. اپنی زندگی کے خد و خال انہوں نے بیان کیے ہیں, اور انشاءاللہ امید ہے کہ ہماری آنے والی نوجوان نسل بھی اس کتاب کا مطالعہ کرے گی, تو اس حوالے سے ان کو بہت زیادہ تجربات بھی حاصل ہوں گے اور زندگی کو بہتر خطوط پر استوار کر سکیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو سر. آسکانی صاحب کا جو تقریب رونمائی تھا بہت بہتر انداز سے مطلب ارینج کیا گیا روزن لبدہ کی شاگرد اور BRC کی طرف سے, بک ریڈر کلب کی طرف سے. ویسے تو آسکانی صاحب اپنے جو مطلب بایوگرافی ہے تو وہ مطلب لسٹ کے حوالے سے مطلب چھوٹا چھوٹا پیکج بنا کے فیس بک میں دیتے تھے. تو آہستہ آہستہ اس نے سوچا کہ مجھے یہ جو اپنی بایوگرافی ہے اس کو کتابی صورت میں لانا چاہیے. تو انہوں نے اپنے کام کو آگے بڑھایا, پھر رابطہ کیا اصغر لال کے ساتھ, پھر اصغر لال نے مجھے بتایا, تو ہم آسکانی صاحب کے گھر پہ گئے. تو ہم نے مشورہ دیا کہ اس طریقے سے آپ یہ کام کو پائے تکمیل تک پہنچا سکتے ہیں. تو آسکانی صاحب نے کہا یہ تو بہتر انداز ہے, تو انہوں نے اس کام کو کنٹینیو کیا. تو وہ جو چیزیں ان کو کمپائل کرنے کے لیے اصغر لال کو دیا کہ اس کو کمپوز کریں. انہوں نے کمپوز کیا. کمپوز کرنے کے بعد ترتیب کے ساتھ ان کو تصحیح کرتے گئے. تصحیح کرنے کے بعد یہ جو بایوگرافی آسکانی صاحب کی ہمارے سامنے ہے. آسکانی صاحب کو اس کتاب کے حوالے سے مبارکباد دیتا ہوں, اور میں چاہتا ہوں کہ آسکانی صاحب اس طرح کے اچھی چیزیں ہیں ان کو لکھتے رہیں اور آگے لاتے رہیں. اور میرے لیے آسکانی صاحب کے لیے مطلب دوبارہ مبارکباد. شکریہ. یہ کہ عبدالعزیز آسکانی صاحب جو ہیں ان کو میں بہت بہت زیادہ مبارکباد کہوں گا, اور بڑا اچھا پروگرام رہا, اور اس طرح کے جو ہے نا وہ پروگرام ہوتے رہیں تاکہ لیاری کا اور پورے ملک کا نام روشن ہوتا رہے. تھینک یو سو مچ. یار آپ نے تو کوزے میں سمندر کو بند کر دیا, آپ کہتے ہوئے. میں سلامتی نیوز کا شہزاد بھائی کا اور مصور علی بھائی کا خاص کر, کیونکہ وہ بیماری کی حالت میں بھی آئے ہیں, بہت بہت شکر گزار ہوں کہ میری تقریب میں آئے اور انہوں نے تقریب کو جان بخشی. بہت بہت شکریہ سر آپ لوگوں کا. یہ ایک تقریب دراصل میری کتاب یادوں کی دنیا کے لیے ہے. یادوں کی دنیا میں نے کتاب اپنی اسٹوری پر بنائی ہے. یہ کتاب پہلے میں نے فیس بک میں دی تھی, لیکن لوگوں نے کہا کہ اس کو سر آپ کتابی شکل دیں, تو کتابی شکل میں نے دی ہے. اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ یوتھ کے لیے ایک بڑی کتاب ہوگی اگر یوتھ اس کو پڑھنا چاہیں. اس میں میرے لیے اسباق ہیں جو زندگی نے مجھے سبق سکھائے ہیں, وہ سب اس میں شامل ہیں. تو یہ سبقوں کو پڑھنا, بزرگوں کی سبقوں کو پڑھنا نوجوانوں کے لیے ضروری ہے. نوجوان اس کو پڑھیں اور اس پر عمل کریں کہ سر نے کتنی تکلیفیں اٹھائیں اور کتنی اس کو خوشیاں نصیب ہوئیں, کس طرح ہوئیں وہ بھی ان کو معلوم ہو جائے گا. تو کتاب کو پڑھنا ضروری ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ مشعل رہا ہے میری کتاب. بہت بہت شکریہ سر آپ کا. ایک بار پھر میں آپ کا بہت بہت شکر گزار ہوں. تھینک یو. کے حوالے سے میں صرف چند باتیں یہ کہوں گا کہ یہ عبدالعزیز آسکانی صاحب کی نہ صرف کتاب ہے, سفر نامہ ہے, بلکہ یہ ہم نوجوانوں کے لیے مشعل راہ ہیں. کیونکہ جس طرح انہوں نے محنت کی, یہ زندگی میں کوئی شارٹ کٹ نہیں ہے, ہم محنت کر کے ہی بلندیوں پر پہنچ سکتے ہیں. تو اس کتاب کو ضرور پڑھیے, ہم سب کے لیے یہ مشعل راہ ہے. تھینک یو. میرا نام ہے, موسیقی کی دنیا میں خان صاحب کہلاتا ہوں. آسکانی کی اس کتاب یادوں کی دنیا کے حوالے سے میں صرف اتنی بات کہوں گا کہ چونکہ ہر بندہ ایک کتاب ہے, ہر بندے کو پڑھنا ہے,
हमें भी बहुत से लोग पढ़ते हैं। अब इस किताब में आसकानी साहब ने जो अपनी रुदात लिखी है, पूरी अपनी ज़िंदगी की जो नशीब व फराज हैं उन पर रोशनी डाली है, वो मैं समझता हूँ कि जो आने वाली नस्ल है उसके लिए मशअल राह है। और ये मैं समझता हूँ कि हर बंदे को जो एक स्ट्रगल करता हुआ नीचे से ऊपर जब जाता है तो उसमें बहुत सी बातें आती हैं, और ये बातें अगर कलमबंद हों तो मेरे ख्याल में आने वाली नस्ल के लिए एक अच्छी एक मैसेज या सबक यानी मिलता है उसको। शुक्रिया बहुत शुक्रिया। ये आपने देखा कि लोग जो है ना आसकानी अब्दुल अजीज़ साहब से कितनी मोहब्बत करते हैं, कितना प्यार करते हैं, और जो है वो उनकी किताब को पहले जो है ना फेसबुक पे पढ़ चुके हैं। और यहाँ पर जो है ना मौजूद लोगों ने ये जो है इजहार, इस बात का इजहार किया है कि ये किताब जो है वो आइंदा जो है ना वो बहुत सारे लोगों के लिए राहें हमवार करेगी, ताकि वो भी आगे आएँ और अपनी याददाश्तें जो है ना वो कलमबंद करके जो है ना वो नौजवानों के लिए मशअल राह बने। कैमरामैन हुसैन इने के साथ मुसव्वर बलोच, सलामती न्यूज़, कराची।